سکھاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز مغرب کے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے حصے میں شرکت کے لیے خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اکثر پروگرام کی زینت ہوتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں مفتی محمد اسماعیل صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں جناب۔ یقیناً آج کافی دنوں کے بعد اس پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ الحمدللہ یہ سعادت و شکر گزار ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، اور یقیناً اس حصے میں ہم چاہیں گے، ایک موقع تھا لوگوں نے خاص طور پہ پوری دنیا میں قیامت کے حوالے سے، ڈومز ڈے کے حوالے سے، ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کی۔ پروگرامز ہوئے اس پہ، ڈاکیومنٹریز، کالمز لکھے گئے، جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اپنا اپنا تجزیہ پیش کیا، مختلف مذاہب کے ٹریڈیشنز کے جو لوگ ہیں ان سے ان کی رائے لی گئی۔ تو ایک بحث اس حوالے سے گو ایک محدود وقت کے لیے شروع ہوئی تو میں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے ناظرین کو کم از کم ایک جو سوال، ایک ایسی بات جو اس وقت سب کے پیش نظر ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی ہمارے جو تعلیمات ہیں اس سے روشناس کریں، اور اس میں ہمیں اپنے اصلاح عمل کا بھی ضرور موقع ملے گا۔ کس طرح آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بادشاہ صاحب موضوع اپنی افادیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک، یاد دلاتے رہیے، اس لیے کہ یاد دلاتے رہنا مومنین کے لیے نفع کا باعث ہے۔ جو انجام کار اس کائنات کا ہونا ہے، حشر افراد کا، مخلوق کا، اس کو یاد رکھنا اور یاد کراتے رہنا، یہ ایک ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً آج کل کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں اتنی کثرت سے اس کو شامل نہیں کیا جاتا جتنا اس کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان جو دین تھے ان کا یہ معمول تھا اپنی محافل میں سجا کے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے، ان کے جو تربیتی محافل تھے اس میں اکثر موت کا ذکر ہوتا تھا، اکثر قبر کا ذکر ہوتا تھا، اکثر قبر کے احوال کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر قیامت اور قرب قیامت اور قیامت کے جو دن کی سختی ہے ان کا ذکر ہوا کرتا تھا، اور بدقسمتی سے ہماری محافل آج ان سے خالی ہیں۔ اس ٹاپک پہ مختلف فورمز پہ یا جہاں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو کم گفتگو ہوتی ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح احوال ہو، اور افراد بھی اور سوسائٹیز بھی اپنی اصلاح کر سکیں، کریکشن کر سکیں، بالکل صحیح، اور جو مقصد حیات ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ میں، حدیث وہ ہیں جو ترغیب دلاتی ہیں کسی نے ایک کام کے لیے، صحیح، اور انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے، وہ ترغیب دلانے والی حدیث کے ساتھ ساتھ ترہیب والی حدیث بھی ہیں جو ڈراتی ہیں۔ ان ڈرانے والی چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ احوال قیامت، ان کا بیان اور اس کا تذکرہ، اس کو یاد رکھنا کہ قیامت آئے گی۔ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو قیامت کے وقوع پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ یوم آخرت نے قائم ہونا ہے، اور یہ مبادیات ایمان میں سے ہے۔ اور جہاں تک اس کے وقت کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، رب نے اس کے لیے جو سائنس ہیں، جو اس کے آثار ہیں، وہ ہمارے لیے ظاہر فرما دیے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث طیبہ میں اور قرآن آیات سے بھی اس کے آثار، قرآن آیات میں بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ تو جہاں تک اس کے آثار کا تعلق ہے کہ شاہ صاحب، یہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، ایک وہ آثار جو پاسٹ ہیں، جو گزر چکے اب تک، اور ان میں مختصری ان کی مثال تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، وہ دلیل ہے، اور دوسرے وہ آثار ہیں جو اس وقت پائے جاتے ہیں، صحیح، اور اس کے علاوہ وہ آثار ہیں جو ابھی پائے جانے ہیں فیوچر میں۔ ان کی ایک اور تقسیم بھی کی جا سکتی ہے، جن کو عموماً یوں سمجھتے ہیں کہ جو مائنر سائنز آف قیامت ہیں، جو چھوٹے آثار ہیں، چھوٹے سائنز ہیں اور چھوٹی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ جو بڑی نشانیاں ہیں۔ تو چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ پیش خیمہ ہیں بڑی نشانیوں کی، تو ان چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ ظاہر ہو چکی،
اور کچھ ظاہر ہو رہی ہیں. صحیح. اور یہ چھوٹی نشانیوں کی لسٹ جب ختم ہوگی تو پھر بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا. صحیح. اور بڑی نشانیوں کا جب ظہور ہوگا تو پھر اس میں ایک بات بڑی خاص ہوگی کہ اس میں پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی. ٹھیک. ذرا تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں اور ون آفٹر دی ادر یہ صورتحال ہوگی. اور پھر ایک ٹائم جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ تسلسل میں اور ایک یہ سارا نظام ایک اگلی سپیڈ میں داخل ہو جائے گا جہاں سے پھر ریورس نہیں، ریورس تو کبھی بھی نہیں ہے لیکن جو سپیڈ ہے وہ اس کی تیز تر ہو جائے گی. اس طرح کہ ہم چھوٹے آثار میں سے آج کل اکثر ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اور یہ ایک غیر محسوس انداز میں ہر بندہ یہی تبصرہ کرتا ہے. دیندار جو بہت پریکٹسنگ مسلم ہے اس کا بھی تاثر یہی ہے، اور وہ لوگ جن کا ممکن ہے اتنے زیادہ پریکٹسنگ نہ ہوں، دنیا دار ہی ہوں، دنیا میں زیادہ ان کا وقت گزرتا ہو، ان کو بھی دنیا کے مشاغل پورے نہیں ہوتے. ان کی زبان سے بھی یہ سنا جاتا ہے کہ وقت اکثر کہا جاتا ہے وقت سے میں برکت ختم ہو گئی، ٹائم فلائز، بہت کوئکلی ٹائم جا رہا ہے. تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ جو سائنس ہیں نا جو گزر چکے ان میں دیکھیں جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے نا جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، وہ بھی آثار قیامت میں سے ہے اور وہ آپ نے کر دیا. صحیح. آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح. اگر نبیوں کے چین کو دیکھا جائے، نبیوں کے سلسلے کو دیکھا جائے تو وہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہی اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اب وقت تیزی کی طرف اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے اور قیامت آنے والی ہے. یہی ہے. اور اس میں شاہ صاحب ایک اور بات جو ریئلائز کرنے والی ہے جو حدیث طیبہ سے ہمیں ملتی ہے اور جو اسے ریلیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں پہلے انبیاء اکرام کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی. اچھا. بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس دور کے اس امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں. ٹھیک. اور وہ جو عمریں لمبی نہیں ہیں تو اعمال کے ثواب کو اللہ نے بڑھا کے وہ تو کثرت پوری کر دی، لیکن وہ صدیوں پہ محیط عمریں نہیں، 1 صدی پلس وہ سلسلہ نہیں رہا. اب سینچری تک پہنچنے والے لوگ بہت کم رہ گئے، مشکل ہے، بہت کم، یعنی بہت کم اس لیے کہ 60-70 پہ اگر آپ یعنی جتنی پاپولیشن ہے آج دنیا کے اس صفحے پہ اور جتنے لوگ سینچریز کو پہنچتے ہیں بہت کم ہیں. صحیح. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ 100 سے کم ہی. اور پھر ہر ایک تو ایک اپنے ملک کی بھی ایوریج ایج لوگ اس کا حساب کرتے ہیں نا کہ اس میں ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے ایوریج ایج کیا ہے، ایک دنیا کا اعتبار ہے عموماً کے، یعنی وہ لمبی عمروں والی بات کہی. تو یہ بھی ایک آثار قیامت سے ریلیٹ کرتی چیز ہے. تو وہ جو نشانیاں جو گزر گئیں ان میں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا آقا علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانا، اب نبیوں کا سلسلہ اب ہے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اور کسی نبی نے بھی آنا ہے اور اس کا انتظار ہے، یہ ساری وہ چیزیں اس میں شامل ہیں. اور پھر بہت ساری فتوحات ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا تھا. اور وہ فتوحات مثلاً آپ یہ اس دور میں فلسطین کی فتح جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہے جو وہاں مسلمانوں نے وہاں جہاد کیا، وہ چیزیں بھی اب گزر گئی ہیں، وہ ان کا اب تو وہ تاریخ کا حصہ ہیں. صحیح. یہ چند اس سے زیادہ بھی ہیں جو گزر گئے آثار، تقریباً وہ 10 کے قریب بنتے ہیں اس وقت. ٹھیک. تو یہ وہ چیزیں ہیں، ایک نشانی، ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سائن جو گزر گئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آثار جو اس وقت جن سے ہم گزر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور ہر بندہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں انکار کرنے والا بھی دنیا سے چلا جائے گا، اللہ اکبر، اقرار کرنے والا بھی جائے گا. اقرار کرنے والے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر اس کو یہ ادراک ہے، احساس ہے، تو ممکن ہے وہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو بیٹر پریپیئر کر لے. انکار کرنے والا بھی رہا تو نہیں اس دنیا میں، اس لیے کہ مذاہب کے انکار کرنے والے تو بہت سارے لوگ تھے. کچھ تو ایسے بھی لوگ تھے جو بالکل ہی یعنی جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، دھریے کہتے ہیں، نان ریلیجن، ان کو کوئی نہیں ہے دین ہوتا، تو موت کا تو وہ بھی انکار نہیں کر سکے. تو ہر بندے کی انڈیویجولی جب موت آئی تو اس کی قیامت تو مائنر قیامت ہو گئی نا. ٹھیک. تو اس اعتبار سے انکار جو ہے وہ کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا. مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں ایماندار کو. جو بندہ جو آپ نے مایا کمیونٹی کی آپ نے بات کی ہے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ڈومز ڈے آ گیا اور لوگ ادھر ادھر چل پڑے اور مخصوص زومز میں بھی وہ گئے، تو اب یہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ تو نہیں اس بات کو سمجھ سکیں گے. سمجھ جو آتی ہے، بصیرت جو آتی ہے، روشنائی جو آتی ہے، وہ تو ایمان سے آتی ہے. صحیح. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو یہ ایماندار کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا نہایت آسان ہے، اور جب بندہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے تو یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے.
تو اس اعتبار سے ایماندار یہ جانتا ہے کہ جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر چکے ہیں کچھ وقت پہلے بھی، میں اس کا اشارہ ہی کروں گا کہ ان چیزوں کا آج موجود ہونا، کہ اس دور میں جب اس کا ایک جامع لفظ بے عملی ہے شاہ صاحب، اس بے عملی کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا جو کمپریہنسو ورڈ ہے نا وہ ہے بے عملی، عمل سے دور ہونا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کو جب آقا علیہ السلام دین کی تعلیمات ارشاد فرماتے، ظاہر بات ہے انہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام سے سیکھی تھیں اور اس کے اثرات اپنی جگہ تھے، لیکن اس کے بعد بھی علماء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جب دین اسلام کی دعوت دی اور دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو برانگیختہ کیا، دیکھیں اللہ نے جو ریوارڈ رکھا ہے نا، یہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے، ترغیب ہے کہ فلاں عمل کرے گا بندہ اس کو اتنا ثواب ملے گا، صحیح، اور اگر وہ عمل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا تو اس کا لاس بھی تو ہوگا، صحیح۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہ ترغیب دی کہ عمل خیر میں تمہارے لیے یہ خیر ہے، اور عمل شر کا انجام جو ہے وہ خطرے پہ منتج ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بتاتے رہے ساری چیزیں، وہ عمل کا دور تھا اور لوگ عمل کرتے رہے، اور خوف تھا، یعنی یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب کبھی تیز ہوا چلتی، بہت تیز ہوا چلتی، جو آندھی اور اس قسم کے جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے، تو صحابہ کرام تابعین فوراً مسجد میں جمع ہو جاتے کہ شاید یہ قیامت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سوچئے کہ ان لوگوں کو جو نالج ان کے پاس ہے وہ تو کسی اور کے پاس نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے براہ راست جو ان کو علم دیا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، صحیح، اور ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ لسٹ جو ہے وہ آثار کی ہے۔ اس کے باوجود تقوی کا یہ عالم تھا کہ اگر تیز ہوا چلتی نہ رکتی اور وہ کوئی ان یوزل لگتی تو وہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو جاتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کہ ممکن ہے یہ آخری گھڑی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ بے عملی، جس سے میں نے بات کا آغاز کیا، کہ بے عملی کی کیفیت اب یہ ہے کہ چونکہ عمل نہیں ہے اور کوئی پرواہ بھی نہیں کی جاتی کہ اگر عمل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس نقصان کا احساس بھی نہیں ہے، اور اسی کے پیش نظر پھر اب ہم ریزنز تلاش کرتے ہیں، ہم اس کا کسی اور طریقے سے انالیسس کرتے ہیں کہ یہ ارتھ کیوں ہوا، فلاں جگہ پہ زمین ہلی، اس کا جو ایپی سینٹر ہے وہ کہاں ہے، اور یہ کہاں سے چلا، اتنے مائل دور ہے، یہ ہوا، فلاں ہوا، اور پھر ہمارے پاس وارننگ سینٹرز ہیں کہ یہ سونامی وارننگ کی جا سکتی ہے، سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن سمجھنے والے ایک بات تو سمجھیں کہ یہ ساری وارننگ ہو جائیں گی، یہ اس کے ایپی سینٹر بھی کہیں تم تلاش کر لو گے، لیکن اس کو روک تو نہیں سکتے نا۔ صحیح۔ تو اب اتنے زلزلے بھی ہو رہے ہیں، طوفان بھی ہو رہے ہیں، اور اب وہ سبق نہیں سیکھا جا رہا، کہتے ہیں یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، اس کا یہ سبب ہے، اس کی یہ ریزن ہے، یہ۔ لیکن تقوی والے لوگ، جب عمل کا دور تھا تو تیز ہوا چلتی تو لوگ مسجد میں جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے، توبہ طائب ہوتے کہ شاید یہ وقت آخر ہو۔ تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سائن تو نظر آ رہے ہیں، صحیح، لیکن وہ چیز نہیں ہے وہ کہ اس سبق سیکھنا جو ہے ان سے، صحیح، اور اپنی اصلاح کرنا، یہ چانس ہے نا۔ دیکھیں جب ابھی جس طرح آپ ذکر فرما رہے تھے کہ جب ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے، تو جب ایگزام کے دن قریب آ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرا وہ سال ختم ہونے والا ہے، اس کی ڈیٹ شیٹ بھی آ جاتی ہے، جو ایگزام کا ٹائم وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے، تو ذرا ایکسٹرا الرٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر وہ دن کو پڑھا کرتا تو اب رات کو بھی پڑھے گا، بہت سارا ٹائم لگائے گا، سارا جو کام کر لے اس کو ریوائز کرے گا، اور نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اہل اللہ کی ایک سب نشانیاں بتائی ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس میں سے بھی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کو دیکھو تو رب یاد آئے، درست، اور ان کے اعمال کو دیکھو تو قیامت یاد آئے۔ اللہ اکبر۔ کہ یعنی ان کے جو اعمال ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ارتھ ہو رہے ہیں، سرکار نے فرمایا قتل و غارت کی کثرت ہوگی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مر رہا ہوں، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، یعنی وہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بدعمالیاں ہم اپنے گرد گرد دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بازگشت سنائی دیتی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ بدعمالیاں ہوں گی تو قیامت قریب ہے، لیکن ہمارے اعمال میں سے وہ قیامت کی تیاری کی جھلک نظر نہیں آتی۔ سب بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نالج رکھنے کے باوجود اگر وہ چیز نہیں ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ جس کا ہدایت تو واضح ہے، صحیح، اب ہدایت واضح ہونے کے بعد جس کا مقدر ساتھ دے گا اسی کو کامیابی نصیب۔ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ آپ ان کے جب اعمال دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی وہ محنتی
اور محنت کرنے والا, اپنی اسٹڈیز کو سیریسلی لینے والا اسٹوڈنٹ یاد آتا ہے کہ جس نے سارے کام چھوڑ دیا اور سارا ہمہ وقت اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے ولی کو آپ دیکھتے ہیں تو ہر قدم پہ ایسا پتہ چلتا ہے ان کے اعمال کو دیکھ کے کہ یہ کسی بڑے امتحان قیامت کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل صحیح جناب. جن اولیاء کرام مثلا اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ تو اکثر جاری رہتا ہے, یہ ایک جاری رہنے والی چیز ہے, لیکن اس مہینے میں بالخصوص جن اولیاء کرام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کی تعلیمات بھی, ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے. آپ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, آپ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, آپ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, آپ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں. ان کی تعلیمات کا خلاصہ, اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو انہیں یہی تعلیم دی, اللہ سے ڈرو اور یوم آخرت کا خیال رکھو. اور یہی اور نفع بخش چیز یہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھے ان کے لیے یہ دنیا پھر ایک معمولی چیز رہ گئی. یہ ناپائیدار ویسے بھی ہے, اور اس کی ناپائیداری کا ان کو یقین ہو گیا, اچھے لوگوں بن گئے, عمل ان میں آ گیا. اب بے عملی نے ہمیں اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ اب وہ احساسات جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں ساری کہ مال کی کثرت ہے, یہ پہلے نہیں تھی. اب یہ اندازہ کریں کہ جب سے ایک دولت ہے دنیا, نیچرل جو ویلتھ سامنے آ رہی جس کو جو آثار قیامت میں سے ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. دھاتوں کی میں بات نہیں کرتا, یہ تو اس کے آثار تو ہر دور میں رہے ہیں. آپ یہ تیل کو لے لیں, آئل کو لے لیں. یہ جب سے آئل دریافت نہیں ہوا تھا اور یہ دنیا آئل پہ موو نہیں کر رہی تھی, اور اس سے پہلے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ڈفرینٹ تھے, تو اس سے پہلے کا جو ایک ایرا ہے, ایک زمانہ ہے, وہ جدا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ اس کی پکچر ہے. اس کے بعد سے کیا انقلابات آئے, پوری دنیا تبدیل ہو گئی, پوری دنیا تبدیل ہو گئی. دنیا ایک اس انداز سے سپن ہوئی ہے کہ اس کے آپ کو اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ اس کی سپیڈ کتنے گنا بڑھ گئی. اور بجا طور پہ چرواہے جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی عمارات کے مالک بن گئے. کوئی شک نہیں ہے, بالکل آپ کی بات اشارہ بھی بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر. اور دولت عام ہے. اب اس دولت نے کیا کیا رنگ دکھائے. اب اس دولت کے نتیجے میں جب, اور پھر بڑی بات ہے سب, اور یہ بھی سب قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے بالکل ہے, نشانی. زمین نے اپنے خزانے اگلے نشا صاحب ایک بات. اب دوسرا یہ دیکھیے کہ ایک میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ اس کو سم اپ کرنے کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں گزارشات کر لوں کہ دنیا نے یعنی جو نیچرل ویلتھ تھی وہ باہر آ گئی, زمین نے اپنے خزانے اگلے, اور دنیاوی اعتبار سے انسان کے دامن میں بہت کچھ آ گیا. وہ فاصلے جو مہینوں میں طے ہوتے تھے اب گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں. صحیح بات. اس کے باوجود جو سکون نام کی چیز ہے وہ تو غائب ہو گئی. فاصلے بڑھ گئے, فاصلے اس اعتبار سے بڑھ گئے, فاصلے دلوں کے فاصلے بڑھ گئے, فاصلے بڑھ گئے, مسافتیں کم ہو گئی لیکن فاصلے بڑھ گئے اس اعتبار سے. اور پھر اگر یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی یا یہ الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ ہمارے لیے بائی کر سکتی تو پھر ان سے کوئی تبدیلی آتی, لیکن تبدیلی کے بجائے آپ بہت ساری اور بھی اس کے ساتھ ایولز, اور پرسنل طور پر اگر آدمی اپنا انڈیویجلی اگر دیکھے تو بہت غرض مفتی صاحب بڑھ گئی, یعنی بے سکونی. اب دیکھیں پہلے وہ ہوتا تھا تلوار سے ایک آدمی دوسرے کو مارتا تھا, تو وہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے بھی کچھ وقت لگتا تھا, اور سامنے والے کو بھی پتا تھا یہ مجھے مار رہا ہے, میں نے اسے مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ فیس ٹو فیس ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مارتے تھے. ایک تلوار والے کا بازو کبھی تھکتا تو ہوگا, درست ہے, کچھ 10-15-20 لوگوں کی گردنیں اتارنے میں کچھ وقت تو لگتا ہوگا. اب ہم کیسے دور میں داخل ہو گئے کہ ایک بٹن دبانے سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے. شاہ صاحب اس کا جو ڈیمیج ہے وہ مینی فولڈ میں ملٹیپلائی ہو گیا ہے. اور یہ جو اب دیکھیں صورتحال جو آپ صرف قتل و غارت کی بات کریں تو قرآن مقدس نے ایک بے گناہ جان کے جانے کو ساری دنیا کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے. یعنی اس کا نقصان, خسارہ اور اس کا جو وبال ہے وہ اتنا ہے کہ بے گناہ کسی انسان کو جان لی جائے تو ساری دنیا کے جان لینے کے مترادف. اس کے باوجود آج دنیا میں ایوری ڈے یہ کوئی دن جاتا نہیں ہے, اور شاید ہی اب وہ کوئی دن ایسا آئے جس میں ہم یہ دیکھ پائیں کہ کوئی بندہ نہیں دنیا سے ایسا قتل کیا گیا جو بے گناہ تھا. لیکن یہ سب ڈزنز جو آپ نے ذکر کیا نا ٹیکنالوجی کی, کیا یہ ٹیکنالوجیز اسی لیے ڈیولپ ہوئی, یعنی یہ جو ٹیکنالوجی کی مختلف شیپس اینڈ فارمز ہیں کیا یہ اسی لیے ڈیولپ ہوئی کہ انسان کی جان جلدی لی جائے, معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جائے, لقمہ اجل ان کو بنایا جائے. اب یہ سوچ کہاں رہی, مارنے والا تو انسان ہی ہے نا, درندے تو نہیں مارتے نا کسی کو,
مارنے والا انسان قتل و غارت یہ آثار قیامت میں سے، اور یہ قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے کسی ایک ملک میں یہ آگ تھی، اب 5 6 ملک ایٹ اے ٹائم جل رہے ہیں، اور جو انٹرنل انریسٹ ہے وہ بھی کہیں زیادہ سکون ہے نہیں، اور وہ بالکل آپ نے بڑھ چکی ہے. دولت ہونے کے باوجود وہ سکون نہیں رہا، اور یہ ایک دوسرے کی قتل و غارت یہ علامات قیامت میں سے ہے. یعنی سارے یہ وہ آثار ہیں، میں پریزنٹ سائن کی بات کر رہا جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے. ان کا دیکھنا بھی آسان ہو گیا، اس لیے کہ اب یہ دیکھیں سر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اس کو ویو کر رہے ہوں گے، تو اس اعتبار سے اس کی خبر لینا بھی آسان ہے اب کہ کتنے لوگ کہاں پر کتنے دنوں میں مارے گئے. تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں اس کے جو کوئی نشریاتی ادارہ ہے اس کی ہیڈ لائنز جو وہ کلنگ سے خالی ہوں. تو یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے. مال کی کثرت کا ہم نے ذکر کیا. دین پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا. دیندار کو آج جو ہے وہ انفیریئر سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایک سیکنڈ کلاس سمجھا جاتا ہے، اس کو پریمیٹیو ٹائم کا سمجھا جاتا ہے. لگتا ہے کہ یہ تو جانتا کچھ نہیں ہے، اس کو تو وقت کے تقاضوں کو پتہ نہیں ہے، اس کو جو پریزنٹ ٹائم ہے اس کے ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں ہے. اور دیندار کو کسی الگ پلانٹ کی مخلوق سمجھا جاتا ہے. سچی بات یہ ہے مفتی صاحب، دین پہ عمل کرنے والے پر دن میں کئی قیامتیں گزرتی ہیں. درست ہے. یعنی اس کی جو فیلنگ جس طرح ہرٹ ہوتی ہے نا، اپنے گھر سے لے کے دوست احباب سے لے کے کام کی جگہ سے لے کے خاندان میں، صرف آپ کی گفتگو بڑی، لیکن صرف ایک داڑھی شریف رکھ لینا ہی یعنی ایک بہت بڑا جہاد ہے. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے گھر سے لے کے خاندان سے لے کے دوست احباب محلے والوں سے لے کے بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کا یہ ہضم کرنا. بہت مشکل ہے. اور پھر مسلمان ہی اس کے آس پاس ہوتے ہیں. جی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. غیر مسلم کی شکایت نہیں ہے، ابھی شکوہ نہیں ہے. جی جو اپنے ہی ہیں نا وہی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ کیا کئی قسم کے اس کو سننے پڑتے ہیں کومنٹس کہ اب کی بات صحیح ہے کہ دن میں دیندار آدمی پر کئی مرتبہ یہ احساس جو ہے قیامت کا گزر جاتا ہے اس سے. یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے. دین والا اگر کوئی پہلے انسان کو دیندار ہے، تو اگر کوئی دوسرا دیندار نہیں ہے چاہیے کہ اس کو دیکھ کے وہ بھی دیندار بنے، اور وہ بن نہیں سکتا اس کو برداشت تو کر لے. کیا بات ہے، کم از کم برداشت تو کر لے. صحیح. لیکن برداشت کرنے کے بجائے وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو کہیں یہ فٹنگ پرسن نہیں ہے سوسائٹی میں. تو اب اندازہ کریں نا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے. یعنی دین پر قائم رہنا اسی طرح مشکل ہے کہ جس طرح اپنے ہاتھ میں کوئلے کا جلتا ہوا انگارہ پکڑنا ہے. حدیث پاک میں ایسے ہی ہے. وقت کی میں برکت کا نہ ہونا، اس کا شکوہ تو بچوں کو بھی ہے، بڑوں کو بھی ہے، خواتین کو بھی ہے، بلکہ یہ تو آپ نان مسلمز کو بھی کہتے سنیں گے کہ ٹائم از فلائنگ. تو فلائی تو کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. یہ تو وقت کی گھڑیاں تو سر کی جاتی ہیں ہمارے ہاتھوں سے. یہ آثار ہے. کیا ہمارے وہ دیہاتی مائیں بہن وہ کہتے ہیں ٹائم سے برکت ختم ہو گئی. برکت یہ نہیں صاحب، اصل بات وہ اصطلاح اپنی جگہ بالکل درست ہے. صحیح. برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز ہو بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جائے، یا تھوڑا سا کام چیز ہو اور اس میں بہت ساری کفایت کر جائے. مثلا ٹائم کم تھا، اس میں بہت سارے کام کر لیے. ابھی بہت سارا ٹائم ہے اور تھوڑے سے کام بھی نہیں ہوتے. 1-2 ٹاسک بھی بندہ مکمل کر کے، حالانکہ اب جو ہے پہلے بندے پیدل چل کے کام کرتے تھے، اب وہ ٹرانسپورٹ بھی ہے. پہلے کسی کے ساتھ بات جا کے کرنا پڑتی تھی، آپ چلتے چلتے بات کر لیں فون کے ذریعے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ٹائم میں کہتے ہیں برکت نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں بھی جو چیزیں بہت ساری پہلے سمیٹ لیا کرتے تھے اب وہ نہیں ہوتی. اس اعتبار سے یہ پریزنٹ سائنس کی بات کر رہا تھا. جو فیوچر والے ہیں وہ ابھی میجر سائنس ہیں، ان تک شاید اس وقت آج ہمیں وقت اجازت نہ دے، لیکن جو پریزنٹ کی بات ہے انہی میں اب یہ شاہ صاحب فیشن کے نام پر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں. اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کی وضع اختیار کر چکی ہیں، مرد عورتوں کی وضع اختیار کر چکے، اس میں کوئی شیم نہیں ہے، اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے. اب ایک اور بات آپ غور کیا کریں، ہم نے پہلے بھی اپنی نشستوں میں بات کی ہے کہ جو قابل لوگ ہیں، جو نفع بخش لوگ ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے نفع بخش ہیں، ان کا نام تو کہیں نہیں ہے. اور جو لوگ ٹی وی پہ یا پبلک میں آدھے ننگے ہو کر آئیں، ہر بے حیائی کا کام کریں، ہر اعتبار سے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، دین کو کمزور کریں، مورل ویلیوز کو وہ شیٹر کر دیں، ان کو کیا کہتی ہے دنیا؟ سٹار. وہ سٹار جو تاریکی پھیلاتے ہیں، جن میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اصطلاحات ہی کتنی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں. یہ آثار قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی آقا علیہ السلام کے حدیث میں تو یہی ہے نا کہ گانے بجانے والوں کی کثرت ہوگی، شرم و حیا جاتا رہے گا. وہ تو ظاہر نظر آتا ہے.
اب جو لوگ جن کا شرم و حیا جا رہا ہے یا چلا گیا ہے ان سے آپ کہیں گے تو ماننے پہ تیار نہیں. جہاں پہ سود انٹرسٹ بن جائے, شراب پینا جو ہے وہ کلچر بن جائے, اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی, ننگے دنیا اور دین جو ہے وہ فیشن بن جائے, اس کو فیشن کا نام ہے اور وہ وہی کلچر ہے اور اس کو پروموٹ کیا جائے, پھر سوچنا کہ جہاں برائی سے یعنی برائی کو برائی سمجھ کر اس سے حیا کرنا اور کم از کم اپالوجیٹک ہونا بھی نہ رہے, جہاں معذرت بھی نہ رہے برائی سے اور برائی کا بندہ چرچا بول رہے ہیں جی. بول. تو اس اعتبار سے یہ ساری یہ چیزیں کسی انسان یہ باتیں مفتی صاحب قبلہ ادب سے عرض ہے, یہ باتیں اگر آپ قوم کو بتائیں گے, قوم سمجھتی ہے ان باتوں کو, قوم سمجھتی ہے ان باتوں کو, جانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے, اعتقاد اور ایمان بھی رکھتی ہے, لیکن ایک ایسی اقلیت ہے جس کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ جن کے سامنے یہ باتیں کرنا وہ دقیانوسیت بن جاتا ہے. آپ کی بات کی بلا درست ہے. مجھے یہاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ یہ ایک مشکل جو دور ہے اور چند لوگ رہ گئے اور عمل کرنے والے کم ہیں, اور جو لوگ ہیں ان کا ایک اپنا مزاج اور ان کا اپنی دنیا بنا لی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں من سن سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. اللہ اکبر. کہ جس شخص نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو قائم رکھا اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ کرام سنتوں کے پیکر تھے, وہ سنتوں کے پیکر تھے, اور ان کی سنتوں کے عمل کرنے کی مثال دی جائے تو بات کہیں اور طرف جب کھل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے جاتے تو سفر کے دوران قیام وہیں فرماتے جہاں نبی پاک علیہ السلام قیام فرمایا, بالکل اسی جگہ پہ بیٹھنا, پڑاؤ کرنا, اور اسی جگہ وضو بھی کرنا جہاں نبی پاک سرکار نے وضو. کیا بات ہے, سنتوں کے وہ پیکر تھے. ٹھیک ہے. اب ان کو تو یہ 100 شہید والا ثواب نہ ملا, لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کون سا کمال کر لیا کہ ان کو کہا جی کہ ایک سنت کو اگر تم زندہ رکھو گے تمہیں 100 شہید کا ثواب ملے گا. یہ دور قیامت ہے, اور اس دور قیامت سے آپ نے فرمایا نا کہ دیندار پہ کئی مرتبہ دن کو قیامت کا احساس گزرتا ہے. اس دور میں جب کہ اپنے بھی سپورٹر نہیں ہیں, میں نے یہ عرض کیا نا کہ ٹھیک ہے بندے کی اپنی سوچ ہے, اس کی حد تک ٹھیک ہے, اسلام میں ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ عمل نہ کرے تو کہیں گے ٹھیک ہے, وہ تو غلط ہے. لیکن جو عمل نہیں کرتا وہ کم از کم اپنی دنیا میں رہے, اس کو یہ ترغیب دی جائے کہ اچھے عمل کر, بندے کو پتر بن. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو دیندار کو برداشت تو کر لے, کم از کم برداشت تو کر لے. صحیح بات. جب یہ بھی دور نہیں رہا تو پھر ایک دیندار جو ہے ایسے عالم میں دین پر عمل کرنے والا انسان, اس کا روپ سوروپ کچھ بھی ہو, دین سے دلچسپی رکھنے والا اور دین پر عمل کرنے والا, اگر وہ کر رہا ہے اور یہ فساد امت اس کے ارد گرد ہے تو اس دوران اگر وہ حدیث پاک پہ عمل کرتا ہے تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کو ثواب ملے گا. کیا بات ہے. تو جب یہ فساد امت ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں من سن سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. تو یہ فساد امت ہے اس وقت جب کہ دیندار کو یا دینی پیغام کو, دینی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا. تو یہ جو گانے بجانے کی کثرت ہے یا جو اپنے آپ کو, اپنے روپ کو اتنا بگاڑ دینا کہ جس سے ایک موڈسٹ آدمی کو شرم و حیا آئے دیکھ کر صرف دوسرے کو, اور لوگوں کو اس پہ کوئی احساس نہ ہو. سب بڑی حیرت کی بات ہے, اور ہم اپنے آپ کو پتہ ہے کہ ہر فورم پہ اور اپنے خطبات میں بھی, اور بالخصوص جو ہمارا جمعہ کا موقع جہاں ایک ویکلی ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے, کھل کے بات کی ہے ہم نے ریڈیو پہ, ٹی وی پہ اور ہر فورم پہ کہ دین جو ہے نا اس میں کسی کو ایگزمپشن نہیں ہے, استثناء کسی کو بھی نہیں ہے. دین پر پورے کا پورا عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ مردوں کو ایگزمپشن ہے, عورتوں کو نہیں ہے, عورتیں زیادہ پابند ہے اور مردوں کو آزادی ہے, یا کسی ایک طبقے کو زیادہ. سب کے لیے دین. جو جرم کرے گا وہ اس پر کرٹیسزم ہوگا. صحیح. لیکن ایک جو آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ حیا جاتی رہے گی, وضع قطع بدل جائے گی, کپڑے پہن کے بھی لوگ ننگے لگیں گے, تو وہ یہ نظر آتی ہے نا چیز ہمیں. اچھا پہلے مفتی صاحب یہ بات, ہمارا ایمان بھی تھا, ہمارا اعتقاد بھی تھا, لیکن کبھی کبھی یعنی یہ پتا کہ یہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو سچ ہے, حق ہے, برحق ہے, کہ فرمایا کہ عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وہ ننگی ہوں گی. درست. لیکن اس چیز کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے یہ نہیں سمجھا کپڑے پہن کے بندہ کیسے ننگا. آج اب ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حیا عطا فرمائے. یعنی واقعی سرکار نے صحیح فرمایا کہ کپڑے پہن کے بھی
یا تو وہ سی تھرو ہوں گے Yes. یا وہ اس قدر فٹڈ ہوں گے Yes. کہ جسم کی وضاحت اس میں نظر آتی ہے، یا وہ اس طرح یعنی لباس حیا کے لیے نہیں ہوگا، جسم کو چھپانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا اس طرح کے اس لباس کو استعمال کر کے کس طرح زیادہ بھی حیائی کی جا سکتی ہے. درست، کوئی شک نہیں. اور یہ آج وہی صورتحال ہے. اور پھر شاہ صاحب ایک معمولی سی بات، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے پر پورا کا پورا عمل کرنا استثناء والی بات تو ہے نہیں ہے. یہاں سلیکٹڈ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا دین ایک منی دین گھڑ لیں، وہ بات نہیں ہے. ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ ہمارے ڈیلی لائف میں دیکھ لیں یا فنکشنز میں دیکھ لیں، خواتین کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا کتنا ضروری ہے. صحیح. سر پر دوپٹہ رکھنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. دوپٹہ ہے، گلے میں لٹک رہا ہے، سر پہ نہیں ہے، اور ضرورت بھی ہے پھر کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اور یضربن بخمرہن علی جیوبہن، کہ اپنی ساڑیوں کو وہ اپنے سینے پہ موڑ لیں، ڈھانک لیں اپنے آپ کو. لیکن وہ قرآن پاک کے حکم کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر مسلمان بھی کلوایا جا رہا ہے. اور یہ آثار قیامت میں سے نہیں تو پھر اور کیا ہے. اب یہ کوئی بندہ کہے کوئی خاتون کے مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، پتہ تو ہوتا ہے. سردی کی وجہ سے، اب موسم سردی کی وجہ سے سردی سے بچنے کے لیے تو اپنے جسم کو ڈھک لیں گے، لیکن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی نہیں. تو پھر یہ خود سوچئے. میں نے ایک مثال عرض کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کو اس چیپٹر میں بہت کمزور ہیں اور مرد کسی اور معاملے میں لیڈ لے جا رہے ہیں. اگر کوئی مرد کوئی لباس ایسا پہنتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے. اب یہ جو ہمارا لباس یہاں کا اس ملک کا ہے اور جو دنیا میں اب پینٹ شرٹ چل پڑی ہے، اس میں بھی کوئی جب چل پڑے کوئی چیز تو مطلب یہ نہیں کہ وہ اب سب ایکسیپٹڈ ہے. پردہ داری کہاں رہی اس میں؟ اب اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں نماز کو مکروہ لکھا ہے. اب فرمایا کہ اوپر بندہ گاؤن کر لے اور پھر نماز پڑھے. پردہ داری، پردہ کس بات کا نام رہا ہے جب انسان کے. اور پھر مسجدوں میں نے خود بھی بات کی اور علماء کرام کو بات کرتے بھی سنا کہ نوجوان جو لباس پہن کے آتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو وہ ستر عورت نہیں رہتا. اب میں یہ مثال ہی دے رہا ہوں، کوئی طبقہ یہ نہ سمجھے کو کسی ایک کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے. میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ مرد کے لیے اگر داڑھی رکھنا ہے، اور اسی طرح جو بہنیں حجاب لیتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو، اس مشکل دور میں مرتبے کو. یعنی آپ یقین فرمائیں جو بہو بیٹی جو ہماری عزت مآب، عفت مآب، ہماری بہن جس پہ ہمیں فخر ہے، قابل فخر ہے ہمارے لیے، جو بہنیں بیٹیاں سکولز میں، کالجز میں، معاشرے میں حجاب لیتی ہیں. مفتی صاحب بہت بڑا چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی جرت ہے، بڑی ہمت ہے ان کی کہ ان کی کولیگ ساتھ میں بغیر حجاب کے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. جس طرح ان پر فوکس کیا جاتا ہے اور جس پر ان طرح یعنی جو وہ یوں لگتا ہے کہ حجاب پہن کے ان کو جرم کیا ہو. مفتی صاحب کمال کرتے ہیں جناب. آپ کا بھی یقیناً ایکسپیرینس ہوا ہوگا، لیکن بعض اوقات لوگ مذہبی رہنماؤں کے پاس اپنے جو ہے وہ نجی اور اپنے بالکل خاندانی قسم کے مسائل کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں. بچیوں کے رشتوں کے معاملات کرتے ہوئے بھی بعض اوقات اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ مفتی صاحب، شاہ صاحب، حضرت صاحب، ہمیں اپنے بچے کے لیے رشتہ چاہیے، بچی پڑھی لکھی ہو، کام کرتی ہو، ایسا قد صورت ہو، یہ کچھ ہو، حجاب وغیرہ نہ کرتی ہو. اللہ اکبر. یہ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں مفتی صاحب، لیکن مجھے ایسا ہوا کہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بچی چلو کم از کم حجاب کرنے والی ہو، حیا والی ہو. آپ یقین فرمائے یعنی اس حد تک بڑے بڑے اچھے خاندانوں سے کہ ہمارا بچہ ذرا ماڈریٹ ہے، ابھی آزاد خیال ہے، پتہ نہیں، تو اس لیے بچی جو ہے وہ یہ حجاب وغیرہ کی طرف اتنی نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے. شاہ صاحب یہی لوگ دوسرے دن پھر آپ کے پاس مسئلے لے کے آتے ہیں جو بچے نہیں سنتے، ان کو جو ماں جس کوالٹی کی تم لائے ہو تو بچوں نے کب سننا ہے پھر. تو جو تم نے بویا کاٹو اس کو. پھر بہرحال یہ کمپلیکیٹڈ مشکل ہے دین پہ چلنا. جو اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے ذمہ دار تو ہم خود لوگ ہیں. سوسائٹی بندوں سے بنتی ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کوئی شک نہیں اس میں. تو یہ شاہ صاحب آثار قیامت میں ہے کہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنا آسان کام ہے. اچھا لباس پہننا، خوبصورت بھی ہو، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن اس میں کم از کم پردہ تو ہو. اس میں پردہ داری والی بات نہ رہی. میں دوسروں کی تو بات نہیں ہے، جس لیے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو دین سے کنسرن کرنی ہے نا کرتی ہیں. اور میں دیندار کی بات کریں، جو لوگ مسلمان گھرانے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہی مائیں بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں گے. شاہ صاحب آپ اسکول میں جب صبح
یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. جب بچوں کو اسکول چھوڑیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس قسم کے فیشن اور ڈیزائن کے لوگ آتے ہیں. سردی میں نے عرض کیا نا کہ کچھ پہن کے آئیں گے, سردی سے ڈرتے ہیں, سردی سے ڈر جائیں گے کہ کہیں اللہ سے نہیں ڈرنا کہ سردی سے تو ڈریں گے کہ وہ بیمار ہو جائیں گے, لیکن جب گرمیوں کا موسم آیا تو پھر دیکھیے آپ. اور پھر جب یہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں, مختلف قسم کی تقریبات, اس میں جو حشر ہوتا ہے, تو کیا یہ لوگ کو زیادہ ضرورت مند ہیں؟ کیا یہ زیادہ ہمت والے ہیں؟ اپنے لیے خود بندہ اپنا جو کچھ وہ کر رہا ہے, خرید رہا ہے اپنے لیے, اس نے کس طرف جانا ہے, کس طرف اس کے اعمال اس کو لے کے جائیں گے. مقدر والا ہے کوئی انسان جس کو یہ احساس ہو جائے. اور جیسا بھی یہ لسٹوں کی لمبی ہے, میں نے کیا تھا کہ آخر میں ایک چیز میں عرض کروں گا, وہ میرا ایک احساس ہے. لکھی ہوئی باتیں اپنی جگہ موجود ہیں, ان پر ہمارا ہر ایک نقطے, ہر ایک حرف پہ ہمارا اعتقاد ہے. احساس کچھ یہ ہے کہ اتنی باتیں ظاہر ہیں, قیامت کے آثار بھی ظاہر ہیں, اپنے کرتوت بھی سامنے ہیں ہر بندے کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں, اور جو کوئی خیر کر رہا ہے اس کو پتہ ہے, جو شر والا ہے اس کو بھی پتہ ہے. اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود احساس کا نہ ہونا اور اپنی اصلاح نہ کرنا, اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہ کرنا, میں ایک ذاتی ایک تاثر اور احساس عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بھی آثار قیامت میں سے ہے کہ احساس ہی ختم ہو جائے گا. ورنہ ریمائنڈرز ہیں, پتہ بھی ہے غلط ہے, اور اس کے باوجود اگر انسان اپنی اصلاح کا اس میں احساس نہ ہو, جذبہ نہ ہو, جرم کو جرم نہ سمجھے, وہ نماز ضائع کرے تو اس کو افسوس نہ ہو کہ میری نماز ضائع ہو گئی ہے, اس کے 10 پاؤنڈ لوز ہو جائیں اس کو افسوس ہو, پتہ چلا کہ اس کو مال کی محبت ہے, اس لیے جب مال ضائع ہوا تو اس کو افسوس ہوا, اس کا رشتہ دار مر جائے تو اس کو افسوس ہے, پتہ چلا کہ رشتہ دار کے ساتھ لنک تھا, تعلق تھا. صحیح. اور جب نماز ضائع ہو جائے تو اس کو کوئی احساس تک ہی نہ ہو, پڑھی نہیں پڑھی, دکھی نہیں ہے, حیا ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احساس کا مر جانا یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے کہ ان لوگوں کو, پہلے لوگوں کو احساس تھا اس بات کا. شاہ صاحب قبلہ جس کی صحابہ کے زمانے میں اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے, اس کے گھر لوگ افسوس کرنے یوں جاتے جس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہو, تعزیت کرنے جا رہے ہیں. تکبیر اولیٰ کہ آج تو نمازیں جا رہی کے ساتھ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے, وہ پوری کرنا اس کو بھی یہ بھی ہو جائے تو کوئی اس کو احساس تک نہیں ہے بندے کو. تو جو بندہ نماز پنجگانہ فرض عین جو ہے اس کو نہ اگر پیش نظر رکھ سکے, اور گھروں میں جو صورتحال ہوتی ہے, یہ تو جہاں جہاں کہیں یہ کمزوری اور بے عملی ہے وہاں اس بات کا یہ بات ظاہر ہے کہ یہ آثار قیامت ہیں. اور یہ کسی بندے کی کوئی جرت نہیں ہے. جرت کون کرے گا؟ ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے, بندہ تو کمزور ہے. ایک کوئی اس کو وائرل انفیکشن ہو گیا تو بات ختم, جاتے دنیا سے جاتے کتنی دیر ہی نہیں لگتی ہے. انفیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, چلتے چلتے سانس کی گھڑیاں ختم ہوئی تو بندہ گیا, کوئی دیر نہیں لگتی. تو سارے دنیا سے بندے چلے جاتے ہیں. اور یہ بادشاہ ہیں اور جو جن کی گردنیں آج اکڑی ہوئی ہیں ان کی بھی تو بادشاہت ختم ہو جائے گی. اللہ کا ارشاد, رب فرماتا ہے جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا ہی کوئی نہیں, مخلوق ہوگی ہی نہیں, صرف خالق ہی ہوگا. تو رب پوچھے گا لمن الملک اليوم, کوئی ہو تو بولے, کوئی ہو تو جواب دے. جواب بھی رب خود ارشاد فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار, اس واحد ذات کی ہے جو طاقت اور جبروت والا ہے. تو پھر کون طاقتور رہا؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں, اور جو آپ کی میں نے تعلیمات عرض کی نا کہ ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے, آپ فرماتے ہیں اے بندے تو اپنی آخرت پہ نظر رکھ. یہ آخرت میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سے بعد میں آنے والی ہیں. آثار قیامت بھی ہیں اور بندے کی اپنی انڈیویجول آخرت بھی ہے اور ایک ساری کولیکٹیو آخرت بھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں اپنی آخرت پہ نظر رکھ, تیری دنیا خود بخود سمر جائے گی. اپنی نظر, تیرا ویژن جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے, تیری دنیا خود بخود سمر جائے گی. اور اگر تیری نظر صرف دنیا تک محدود رہی, یہ ساری جن چیزوں کو ہم نے لسٹ کیا, اگر یہی کرتا رہا, یہی جو شرمناک حرکتیں کرتا رہا اور اس دنیا کو سنوارنے میں لگا رہا اور اس کے حدود بن میں چلتا رہا, اس دنیا میں کے سنوارنے میں لگا, تو نہ یہ سنورے گی نہ وہ سنورے گی. دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد. تو نظر رکھ اس آخرت پہ کہ اس پہ نظر رکھنے سے وہ سنورے, اس میں بھی تجھے فتح حاصل ہو. اگر اسی میں تو گم رہا جو دنیا چاہتی ہے تجھے کرے, اور جس طرح سے آج کل یہ بے حیائی کا دور, بے عملی کا دور جا رہا ہے, اس طرح اگر رہا تو نہ یہ سنورے گی نہ وہ سنورے گی. پھر تباہی ہے انسان کی بچت, اس کی کامیابی دین میں ہے. دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. کوئی آج اس کا انکار کرے, استہزاء کرے, اس کو کم سمجھے, اس کو کرٹیسائز کرے, جو بھی کرے, کل رب کی بارگاہ میں کامیاب اسی شخص نے ہونا ہے
جو دیندار ہے، دیندار سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنے والا ہے، اور اس پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، ہر کلمہ گو کو برابر حق ہے کہ وہ دین پر جتنا چاہے عمل کرے. یہ نہیں کہ کسی ایک طبقے نے کہا کہ میں زیادہ عمل کروں گا تم پیچھے کھڑے رہو، نہیں بات ایسی. کلمہ پڑھ لیا، ہر ایک کے لیے فیلڈ اوپن ہے، اور جس نے عمل کیا وہ اس کا صلہ پائے گا، اور جس نے اس دنیا کو، آج جو دنیا میں آثار قیامت ظاہر ہیں اور جو ان کو فالو کرتا رہا، پھر اس کا انجام کار کیسا ہوگا وہ اپنے انجام کا خود ہی ذمہ دار ہوگا. تو بہرحال جو آپ نے خوبصورت موضوع پہ آپ نے گفتگو اور اظہار خیال فرمایا، اور جو جس خود بالخصوص جو ابھی اس پہ بہت بات کرنے کی تشنگی تو باقی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مفتی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آج آپ اپنے وقت دیا، بہت سیکھنے کا موقع ملا. ناظرین، میسج یہی ہے کہ آج کی اس پوری گفتگو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ یوم آخرت کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے. بس کوشش کیجئے کوئی ہمارے نامہ اعمال میں ایسا عمل نہ ہو کہ جو اس کی بارگاہ میں شرمندگی کا باعث بن جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. قیامت کی تیاری کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے، اسے بھاگ نہیں سکتے، فرار ممکن نہیں ہے، صرف اس کی تیاری ہو سکتی ہے، اور اس کا صرف ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت اور ان کے احکام پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سچی محبت، سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رکھیے گا، مسکراتے رہیے گا اور مسکراتے بکھیرتے رکھیے گا. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے